یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیجن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا, بھائی دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو, جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ, آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو, اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا, من یتصبر یصبرہ اللہ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ, جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں, تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو, صاف منع نہیں کیا, اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, تم تو اونچے خاندان کے ہو, تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے. اصول ضابطہ بیان کر دیا, اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے نے؟ نبی سے بھائی, لیکن ہے تو مخلوق نا, تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے, بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے, اور مجھے ٹکا, یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب, ہم کم ظرف لوگ ہیں نا, ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا, صبر کرو اللہ پلائے گا, تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی, آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا, سب کو دے رہے ہو, قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے, فاقے پڑ رہے ہیں, میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی, اور ہم یتیم ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, کوئی بچہ نہیں ہے, اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو, اللہ سے ہوتا ہے, اور ان کو بھی دے دیا, ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار, قربانیاں دے کے یہ حوصلہ, اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا, تو پھر انسان